حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو ہم اس خوبصورت پیاری سی حدیث سے شروع کرتے ہیں اور میرا ٹاپک بھی بیوی کے بارے میں ہی ہے۔ بیوی وہ جو آپ کی ہم سفر ہے، شریک حیات ہے، جس کی وجہ سے آپ بنا ٹینشن کے کام پہ جاتے ہیں کہ آپ کے گھر کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو، پورے گھر کا خیال وہ اکیلی رکھتی ہے اور بدلے میں اس کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم پورا دن کرتی ہی کیا ہو۔ مطلب اس کی ہاؤس وائف جو ہے وہ 24 آورز جاب ہے اور جو اس کی سیلری ہے وہ ایک جملے میں ہے کہ تم پورا دن کرتی کیا ہو۔ تو بہت دکھ کی بات بھی ہے یہ، اور سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک دن وہ گھر پر نہیں ہو تو آپ کو پتہ جائے، اور جب وہ جاتی ہے تو آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہوگا کہ کتنے کام رک گئے ہیں ایک اس اکیلی عورت کے جانے سے۔ تو وہ آپ کے گھر کا پلر ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی کے بارے میں مجھے ایک اور بہت پیاری سی حدیث ملی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کریم نفس شریف ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب ہونے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ بیوی کا خیال رکھتا ہے اور اس کی ناز برداری کرتا ہے، اور جو ذلیل کم حوصلہ ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ درست ہو۔ بیوی کو دبا کر رکھنا، اس پر غالب رہنا کوئی کمال نہیں۔ تو جب حضرت ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بیوی کو دبانے کی کوشش نہ کریں، تو ہمیں یہیں سے سیکھ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کتنی حدیث ہیں اور کتنی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، کتنے اچھے سے انہوں نے اپنی بیویوں کو رکھا تھا۔ تو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور اپنے خاص کر کے بیٹوں کو سکھانا چاہیے۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہی بولا تھا کہ اپنے بیٹوں کو سکھائیں۔ ہم نے بیٹیوں کی تربیت پر اتنا زیادہ جو ہے نا زور ڈالا ہوا ہے اور اتنی زیادہ ہم محنت کرتے رہے پچھلے 30 سال سے صرف بیٹیوں کی تربیت پر، اور بیٹوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے، اور اس کا رزلٹ اب آ رہا ہے کہ آنے والی اب نسل جو ہے نا وہ کسی مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں وہ تمیز، وہ تہذیب نہیں رہی، کیونکہ ساری محنت ہم نے بیٹیوں کی کر دی ہے کہ انہوں نے اگلے گھر جانا ہے تو ان کو سکھاؤ، یہ سکھاؤ، وہ سکھاؤ۔ تمیز بھی بیٹیوں کے حصے میں ڈال دی ہے، گھر کی عزت آپ نے بچانی ہے وہ بھی ان کے حصے میں ڈال دی ہے، لیکن جو لڑکے ہیں، جو بیٹے ہیں، ان کو نہیں سکھایا کہ کسی کے گھر کی عزت نہیں خراب کرنی، اور کسی کے گھر کی بیٹی جب اپنی عزت بنا کے گھر میں لے کے آؤ تو اس کو کیسے رکھنا ہے، یہ ہم نے نہیں سکھایا۔ اس پر بہت کام کرنا باقی ہے۔ جتنی محنت ہم بیٹیوں پر کرتے ہیں کاش اس سے آتی ہم بیٹوں پر بھی کریں تو یہ معاشرہ سدھر جائے، ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائے۔ اکثر مردوں میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ بیوی دوبارہ مل جاتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن اور بیٹی بھی پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے مرد کو دوبارہ تو کیا پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دینی چاہیے۔ اگر یہی بات آپ کی بہن بیٹی کے لیے کوئی دوسرا بولے تو ذرا سوچیں آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ بیوی دوبارہ مل جائے گی تو آپ جیسا مرضی اس کے ساتھ سلوک کر لیں۔ اگر آپ کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ برا سلوک کرو تو کر لو، کوئی بات نہیں، بیوی دوبارہ مل جائے گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے اور ایک مسلمان کو یہ بات کہنا زیب نہیں دیتا۔ بیوی تو اثار اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ بیوی شوہر کی خاطر
اپنا گھر، سہیلیاں اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنا نام تک تبدیل کر دیتی ہے۔ زندگی کا نیا سفر نئے ماحول میں مرد کے ساتھ شروع کرتی ہے اپنی نئی زندگی۔ حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے جس سے اس کا حسن شدید متاثر ہوتا ہے اور جسمانی تکلیف سے بھی گزرتی ہے۔ پیدا ہونے والی اولاد کو شوہر کے نام سے منسوب کرتی ہے۔ شوہر کے کپڑوں کو دھونا، اس کے لیے کھانا پکانا، گھر کی صفائی، اس کے ماں باپ کی خدمت، بچوں کی تعلیم و تربیت، شوہر کے گھر کے سارے کام، کپڑے وغیرہ، زندگی کے مشکل ترین گھڑیوں میں شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور بدلے میں کیا ملتا ہے کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے اپنی بیوی کا گلہ کوئی عیب بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا دھوبی کون ہے؟ وہ بولا، بیوی۔ تمہارا باورچی کون ہے؟ وہ بولا، بیوی۔ گھر اور مال کا چوکیدار کون ہے؟ وہ بولا، بیوی۔ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر عمر بھر کے لیے تمہارا ساتھی کون بنا ہے؟ وہ بولا، بیوی۔ پریشانی اور غم میں تمہاری دل جوئی کرنے والا کون ہے؟ وہ بولا، بیوی۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہاری تیمارداری کرنے والا کون ہے؟ وہ بولا، بیوی۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی ان سب کاموں کی اجرت مانگتی ہے تم سے؟ بولا، نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، ایک عیب تو تم نے فوری ڈھونڈ لیا بیوی میں، لیکن اتنی ساری خوبیاں جو تمہاری بیوی میں ہیں وہ تمہیں یاد نہیں رہی۔ عجیب بات ہے، بیوی اتنے سارے کام کرتی ہے، اتنی ساری نوکریاں کرتی ہے آپ کے لیے، نرس بھی بن جاتی ہے، کوک بھی بن جاتی ہے، چوکیدار بھی، سب کچھ، اور بدلے میں کیا مانگتی ہے؟ 2 بول پیار کے اور تھوڑی سی عزت۔ تو اگر آپ اتنا بھی نہیں دے سکتے تو آپ دنیا کے کنجوس ترین شخص ہیں۔ بیوی سے محبت کرنا نہ زن مرگتی ہے اور نہ ہی نیچے لگنا ہے، بلکہ یہ ایک سنت ہے اور اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ عجیب منطق نکال لی ہے کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرو تو سر پر چڑھ جاتی ہے۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ محبت کریں گے تو وہ اور زیادہ محبت کرے گی۔ یہ عورت کی خصلت میں شامل ہے کہ آپ جو چیز اس کو دیتے ہیں وہ آپ کو ڈبل کر کے دیتی ہے۔ اگر آپ اسے تھوڑی سی محبت دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ محبت دے گی اور آپ کے رشتوں سے بھی محبت کرے گی۔ اگر آپ اسے تھوڑی سی عزت دیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ عزت دے گی اور آپ کا مان رکھے گی۔ ہمارے معاشرے کا بھی ایک عجیب سا رواج ہے کہ بیوی سے محبت اور عزت بند کمرے میں کی جاتی ہے اور اس کو بے عزت پورے گھر کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اس میں جو برائیاں ہیں وہ سب کے سامنے بتائی جاتی ہیں۔ اگر آپ یہی برائیاں اس کو اکیلے میں بتائیں کہ تم ایسا کرتی ہو، یہ اچھا نہیں لگتا، یا اس سے میری بے عزتی ہوتی ہے، یا یہ تم پر شوبھا نہیں دیتا، اگر آپ یہ باتیں اسے سکھا دیں، بتا دیں، سمجھا دیں، تو دوبارہ وہ کبھی نہیں کرے گی۔ لیکن آپ جب اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہیں نا، تو آپ اس کی نظروں سے اور اس کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ تو پھر آپ جتنے بھی اچھے کیوں نہ بن جائیں، آپ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے سامنے تو بہت بڑا بن چکے ہوتے ہیں، آپ کا رتبہ بڑھ گیا ہوتا ہے کہ بیوی کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اچھے سے دبا کے رکھا ہوا ہے، وہ تو خوش ہو جائیں گے۔ لیکن جو آپ کی شریک حیات ہے، جو آپ کی ہمسفر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کل سوال پوچھنا ہے، اس کی نظروں سے آپ گر جاتے ہیں۔ عجیب ہمارے گھروں کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ آپ کی بیوی کا فیصلہ آپ کے ماں باپ کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کے نکاح میں ہے، اس کے فیصلے آپ کر سکتے ہیں یا آپ دونوں مل کے کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی بیوی کے فیصلہ آپ کے والد صاحب کیوں کریں؟ آپ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال پوچھے گا کہ بیوی تمہاری تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، تم کیوں نہیں اس کے ساتھ کھڑے تھے، تم نے کیوں نہیں بچایا اسے دوسروں کی زیادتی تھی، تو آپ کیا کہو گے؟ میرے ماں باپ کا حکم تھا اس لیے۔ اگر ماں باپ کا حکم غلط ہو، ناجائز ہو، تو نہیں ماننا چاہیے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہر ماں باپ کا ہر حکم مان لیا جائے یہ بھی ضروری نہیں، اور خاص کر کے اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں
کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوگی، چاہے وہ آپ کی ماں کر رہی ہیں، آپ کی بہنیں کر رہی ہیں، آپ کے والد صاحب کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہا ہے، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے نکاح میں ہے۔ اور یہ بات آپ بھول جاتے ہیں، مطلب اکثر مرد یہ بات بالکل یاد نہیں رکھتے، بلکہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے، پھر میں اسی بات پہ جاتی ہوں کہ ہمیں بچپن سے ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے، سب کے سکھائے گئے ہیں۔ ماں باپ کے مطلب پورا دن ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن بیوی کے حقوق کوئی نہیں بتاتا، کوئی نہیں سناتا۔ اسی لیے میں اس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں، اور اس ٹاپک پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے، پر پھر بھی کچھ ضروری باتیں جو مجھے لگتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، وہ میں کر رہی ہوں۔ اور خاص کر کے جو بیوی کو ایک تکلیف دینے والا جو ایک سب سے بڑا ہے، مجھے لگتا ہے اگر یہ نہیں کریں تو شاید کوئی بھی عورت اپنے گھر کو چھوڑنے کی بات نہیں کرے، یا گھر کو چھوڑ کے کبھی بھی نہ جائے، کیونکہ باقی سب وہ برداشت کر لیتی ہے، جب اس کے ماں باپ یا بہن بھائیوں پر بات آتی ہے تو وہ برداشت نہیں کرتی۔ اور یہ ایک مطلب حق سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کی بیٹی کو لے کے آئیں تو ان کو ہم گالیاں جو جی بھر کے دے سکتے ہیں۔ اگر اس کی غلطی ہو، فار ایگزامپل اس نے کھانا اچھا نہیں بنایا، تو یہ نہیں بولا جائے گا کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا، تمہارا دھیان کہاں تھا، تم دھیان سے بناؤ، اگلی بار یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں بولیں گے۔ نہیں، ڈائریکٹ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا سکھایا، یہ جو تم نے کھانا ضائع کیا، یہ اس کے پیسے تمہارے ماں باپ دیں گے، انہوں نے تمہیں بڑے کالجوں میں تو پڑھا لیا، لیکن تمہیں کھانا پکانا نہیں سکھایا انہوں نے۔ تو ساری باتیں جو ہے نا، سارے تانے جو ہے نا اس کے ماں باپ کو دیے جائیں گے، اور پھر وہ خون کے آنسو روئے گی، اور یہی سوچے کہ کاش میں ہوتی ہی نہیں تو آج میرے ماں باپ کو میری وجہ سے باتیں نہیں سننی پڑتی۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کچھ بھی جانے انجانے میں غلطی ہو جائے، تو جب اس کے ماں باپ آئیں گے تو ساس جو ہے نا وہ پوٹلی کھول کے بیٹھ جائے گی، اور ساری پھر غلطیاں سنانا شروع کرے گی۔ آپ کی بیٹی نے کل یہ کیا تھا، یہ نقصان کیا ہے، آپ نے اس کو کچھ سکھایا نہیں، اور ماں باپ کا چہرہ بھی اتر جائے گا، نظریں جھک جائیں گی شرم سے، اور وہ بیچارے بیٹی کے گھر سے دکھی دل ہو کر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹی کی ماں باپ ہے، اور آپ کیونکہ بیٹے کی ماں ہیں تو آپ کا پورا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی بہو کے ماں باپ کو نا جب بھی وہ آئیں اپنی بیٹی سے ملیں، آپ انہیں ذلیل کر کے بھیجیں۔ اور اگر آپ کی بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، چھوٹی ہے، سیکھ جائے گی، کوئی مطلب بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہیں غلطی آپ کی بہو سے ہو جائے تو کیوں ہوئی ہے، پھر اس کا تو پورا خاندان آ کے آپ سے معافی مانگے گا، تو ہی آپ کو سکون ملے گا۔ جب تک ہم اپنی بیٹی اور بہو میں برابر کا انصاف کا ترازو نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کریں گے، جیسے بیٹی کو اگر غلطی ہو جائے معاف کر دیتے ہیں، دل بڑا کر لیتے ہیں، تو بہو کو بھی آپ معاف کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی غلطیوں کی۔ میں بڑی بڑی غلطیوں کی بات نہیں کر رہی، جو روزانہ گھر میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بڑا رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ آپ معاف کر سکتی ہیں۔ جب تک بہو کو تو یہ درس روز دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ساس سسر کو ماں باپ سمجھو، لیکن ساس سسر کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ بھی جو لڑکی لے کر آئی ہیں اب وہ آپ کی اپنی ہے، آپ کی بیٹی نے دوسرے گھر میں جانا ہے، جو آپ کی بیٹی بن کر رہے گی اس گھر میں، آپ کی خدمت کرے گی، جو آپ کا خیال رکھتی ہے، وہ دراصل وہی آپ کی بیٹی ہے۔ یہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، یا آپ خود نہیں یہ سننا چاہتے ہیں، یا آپ یہ ماننا نہیں چاہتے کہ ایک باہر کی آئی ہوئی لڑکی جو ہے نا وہ سب پہ قبضہ کر لے۔ وہ قبضہ نہیں کر رہی ہے، اس کا حق ہے، اور یہ حق آپ نے دیا ہے، آپ اس کو بہو بنا کر لائی ہیں، اور یہ حق اس کو مل گیا ہے۔ اب آج نہیں تو کل اس نے یہ سارے انتظامات دیکھنے ہیں، اور اس گھر کو اس نے چلانا ہے۔ اپنا دل بڑا کریں اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، اور جس سے بھی غلطی ہو جائے معاف کر دیا کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیں۔ جتنا ہو سکے خوشیاں بانٹیں اور دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رستوں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، تو آپ جو بانٹو گے وہیں آپ کے پاس واپس آئے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملوں گی، تب تک اللہ حافظ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔